کولکاتہ شہر 300 سال پرانا شہر ہے۔ یہ دنیا کا 8واں اور ہندوستان کا تیسرا کاسموپولیٹن شہر ہے۔ تقریباً 15 ملین آبادی والا یہ شہر ہگلی ندی کے کنارے واقع ہے اور کلکتہ دنیا کے مختلف تہذیب و تمدن، مذہب، ذات اور طبقات کے لیے جانا جاتا ہے۔ اس شہر کے گلی کوچوں اور گنجان بستیوں میں دنیا کے مختلف حصوں کے لوگ اپنے کلچر کے حساب سے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ 1911 تک کولکاتہ انگریزوں کا دارالسلطنت بنا رہا۔ کلکتہ کو پلوں کا شہر بھی کہتے ہیں کیونکہ یہاں کئی پل ہیں۔ مشرقی ہندوستان کا یہ شہر کمرشل اور صنعتی مرکز ہے۔ یہ شہر 187 اسکوائر کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے اور اس شہر کو ہندوستان کا ثقافتی مرکز بھی کہتے ہیں۔ کولکاتہ میں لگ بھگ 450 مسجدیں ہیں جو اپنی تاریخ اور فن تعمیر کے نقطہ نگاہ سے بہت اہم ہیں، لیکن ان مسجدوں پر کام نہ کے برابر ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے دستاویز بھی اب تک کمیاب ہیں۔ ان میں سے کئی مسجدوں کو ہیریٹیج بلڈنگ قرار دے دیا گیا ہے۔ کولکاتہ وہ شہر ہے جہاں 800 ہیریٹیج بلڈنگیں موجود ہیں۔ یہ وہ عمارتیں ہیں جو تاریخی اور قدیم ہونے کی وجہ سے سماجی اور ثقافتی اہمیت رکھتی ہیں۔ ناخدا مسجد بھی انہی مسجدوں میں سے ایک ہے جس کو حال ہی میں ہیریٹیج عمارت کا درجہ ملا ہے۔ سال بھر پہلے کولکاتہ کارپوریشن نے اس کو ہیریٹیج عمارتوں میں شامل کیا تھا، جس کا سند دیا تھا، ہم لوگ بھی وہیں تھے۔ شہر کے قلب میں واقع اس مسجد میں کبھی سناٹا نہیں ہوتا۔ علاقہ کاروباری ہے، اس لیے 5 وقتہ نمازوں کے علاوہ بھی پورے دن بھر لوگ یہاں نمازیں ادا کرنے کے لیے آتے رہتے ہیں اور اس طرح اس کی چہل پہل دن رات بنی رہتی ہے۔ یہاں تو 5 وقتہ نماز بھی ہوتی ہے، اس کے علاوہ عیدین اور جمعہ کی نماز بھی ہوتی ہے۔ بقیہ جو کوئی پیغام اہم ہوتا ہے ملک و ملت کے لیے تو اس کو یہاں سے اعلان کیا جاتا ہے یا تقریر کے ذریعے، تحریر کے ذریعے لوگوں کو بتائی جاتی ہے۔ ناخدا کے معنی ہیں کشتی چلانے والا۔ اس مسجد کی تعمیر کرنے والے لوگ بڑے کاروباری تھے جن کی تجارتی کشتیاں سمندروں میں چلا کرتی تھیں۔ اس مسجد کو بنے ہوئے تقریباً 150 سال ہو گئے، اور ناخدا جو اس کو کہتے ہیں یہ تو فارسی لفظ ہے۔ ناخدا کے معنی ہوتے ہیں ملاح، کشتی چلانے والا، اور ان لوگوں کی جہاز کافی چلتی تھی، اسی نسبت سے ان لوگوں نے اس مسجد کا نام ناخدا رکھا۔ جس وقت یہ مسجد بنی تھی اس وقت یہ متحدہ بنگال کی سب سے بڑی مسجد تھی، لیکن بعد میں بنگلہ دیش بننے کے بعد وہاں اس سے بھی بڑی ایک اور مسجد تعمیر کرائی گئی۔ مسجد کی عمارت 5 بیگھے سے بھی زیادہ اراضی پر پھیلی ہوئی ہے۔ ابھی جس جگہ پر مسجد بنی ہوئی ہے برسوں پہلے یہاں آمنے سامنے 2 مساجد تھیں اور انہیں جوڑ کر یہ عظیم الشان مسجد بنا دی گئی تھی۔ اس مسجد میں مولانا ابوالکلام آزاد کے والد صاحب تھے، مولانا خیر الدین صاحب، جو جمعہ کی نماز کے بعد ان کی تقریر ہوتی تھی۔ تو وہ بزرگ آدمی تھے، پیری مریدی سے تعلق رکھنے والے تھے، تو ان کے کافی مرید لوگ ان کی وعظ سننے کے لیے آتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اتنے لوگوں کا ہجوم ہو گیا جو مسجد میں جگہ نہیں تھی اور کافی باہر تک لوگ پھیل گئے، تو انہوں نے اپنی خواہش ظاہر کی
کہ یہاں ایک مرکزی جگہ ہے، لہٰذا یہاں ایک مرکزی مسجد بھی ہونی چاہیے. تو ان کے مریدین میں سے حاجی عبدالرحیم عثمان، حاجی زکریا اور بھی کچھ پبلک سے بھی پیسے لیے گئے اور اس کے بعد اس مسجد کی تعمیر کی گئی. حاجی عبدالرحیم عثمان صاحب نے اس مسجد کو تعمیر کرنے کے بعد اس کو اپنی برادری کے حوالے کر دیا کہ آپ لوگ ہی اس کو چلائیے، وہ خود اس کے متولی نہیں رہے. اور اس کے بعد سے ان کی ہی برادری کے لوگ آج تک چلاتے آ رہے ہیں. اس مسجد کی اپنی ایک تاریخی حیثیت ہے. کہا جاتا ہے کہ یہاں ایک مدرسہ ہوا کرتا تھا جس میں سینکڑوں طلباء زیر تعلیم تھے، لیکن اب یہ مدرسہ ناپید ہے. جنگ آزادی کے بڑے بڑے لیڈران ابوالکلام آزاد، مہاتما گاندھی اور حسین احمد مدنی جیسے لوگ یہاں اہم اجتماعات کرتے تھے اور انگریزوں سے لڑنے کے لیے لائحہ عمل تیار کیا جاتا تھا. اس مسجد کی جو تاریخی حیثیت ہے وہ آپ کو جب جنگ آزادی کی مہم پورے ہندوستان میں چل رہی تھی، اس وقت گاندھی جی، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ، یہ لوگ سب لوگ آتے تھے اور یہاں بیٹھ کر کے میٹنگ ہوتی تھی. ان لوگوں نے اس مدرسے کو بھی بنوایا تھا ان لوگوں سے کہہ کر کے. یہ مدرسے کی ہی عمارت کہلاتی ہے جو آج تک وہ لوگ یہاں بیٹھ کے میٹنگیں بھی کرتے تھے، بات چیت ہوتی تھی. اس کی یہ حیثیت حاصل ہے. مدرسے کے طلباء بھی آزادی کی لڑائی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے. تاریخ گواہ ہے کہ 1857 تک اس دیش میں سب سے زیادہ خون مسلمانوں کے بہے ہیں. سب سے زیادہ مسلمانوں کو ہی پھانسی کے تخت پر لٹکایا گیا اور انہی پر سب سے زیادہ ظلم بھی ڈھائے گئے. ناخدا مسجد کولکاتہ شہر کی سب سے بڑی مسجد ہے. یہ زکریا اسٹریٹ پر واقع ہے. اس مسجد کی بنیاد 1926 عیسوی میں پڑی تھی. اس مسجد کو عبدالرحیم عثمان نے تعمیر کرایا تھا. عبدالرحیم عثمان کچھ کے رہنے والے تھے. اس کی تعمیر سکندرا میں موجود اکبر کے مقبرے کے پیٹرن پر کی گئی ہے. سکندرا آگرہ کے قریب واقع ہے. اس کی تعمیر تیموری فن تعمیر کے طرز پر ہوئی ہے. رمضان کے مہینے، عید بقرعید، الوداع، محرم اور دوسرے خاص مواقع پر مسجد کو دلہن کی طرح سجا دیا جاتا ہے. اس عالیشان مسجد میں بہت بڑا پریئر ہال ہے اور 2 اونچی میناریں ہیں. مسجد کی 4 دیواری کے اندر نمائش بھی لگتی ہے اور یہاں سے کئی چیزیں لوگ بڑے شوق سے خریدتے ہیں. اس مسجد میں بھی سفید ماربل، لال پتھر، بہترین خطاطی اور خوبصورت بیل بوٹوں سے زینت کاری کی گئی ہے. کہا جاتا ہے کہ 1926 عیسوی میں اس مسجد کو بنانے میں 15 لاکھ روپے خرچ ہوئے تھے. مسجد کا دروازہ بلند دروازہ فتح پور سیکری کی طرز پر بنایا گیا ہے. جس طرح فتح پور سیکری کا بلند دروازہ دنیا کا سب سے بڑا دروازہ ہے، یہ 42 زینوں کے اوپر بنا ہے اور اس کی اصل اونچائی لگ بھگ 54 میٹر ہے. یہ اکبر اور مغلوں کی شہنشاہیت کا اعلان کرتا ہوا نظر آتا ہے. یہ ہے کہ یہاں کی جو تعمیرات ہے وہ لال قلعہ، گیٹ جو ہے فتح پور سیکری، ان سب سے ملتا جلتا ہے. اور اس کی جو تعمیرات ہے یہ پہلے تو سامنے کا اور پیچھے کا باہر کا جو بھی آؤٹ ڈور حصہ ہے سب لال کلر سے کیا ہوا ہے. تو ویسے باہر سے بھی دیکھنے میں بہت اچھا لگتا تھا. صرف یہ بھی یہ ہے کہ ہمارے گنبد کو تھوڑا سا چینج کیا گیا ہے، اس کے رنگ کو ہرا کر دیا گیا. پہلے اس کا وائٹ ہوتا تھا.
بالکل ٹھیک اسی طرح ناخدا مسجد کا یہ گیٹ وے بھی کلکتہ کے باشندگان کو اپنے جلال و جمال کا تعارف دیتا ہے۔ مسجد کے داخلی باب کو بنانے کے لیے ٹولی پور سے گرینائٹ کے پتھر منگوائے گئے تھے۔ باب الداخلہ سے اندر آتے ہی ایک بہت بڑا صحن آ جاتا ہے۔ صحن بہت کشادہ ہے اور اس میں ایک چبوترا ہے۔ شمال کی جانب وضو خانہ ہے۔ وضو خانہ بہت بڑا ہے جس میں 100 سے زائد لوگ ایک ساتھ وضو کر سکتے ہیں۔ صحن سے مسجد کے اندر داخلے کے لیے کئی کمانیں بنائی گئی ہیں۔ عام طور سے مرکزی کمان دائیں بائیں کمانوں سے بڑی ہوتی ہے۔ کمانوں کے نیچے اور اوپر جالیوں کی موجودگی نے اس کے کمانوں کو دوسری جگہوں کی کمانوں سے بالکل مختلف کر دیا ہے۔ ظاہر ہے مسجد بڑی ہے تو کمانیں بھی کافی بڑی ہیں۔ مسجد کا پریئر ہاؤس کافی وسیع و عریض ہے۔ باب الداخلہ سے پریئر ہاؤس تک پورا فرش سنگ مرمر کا بنا ہے۔ پریئر ہاؤس کی خوبصورتی دیکھنے میں آتی ہے۔ سنگ مرمر کے اوپر قالین بچھی ہے۔ پریئر ہاؤس کئی حصوں میں منقسم ہے۔ اس کے اندر کل 25 کھمبے ہیں، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پریئر ہاؤس کتنا عالیشان ہوگا۔ کھمبوں کی اونچائی 117 فٹ تک گئی ہے۔ اندر کی دیوار اور چھت سادگی میں حسن کی مثال پیش کرتی ہے۔ مسجد کو اچھی طرح پینٹ کیا گیا ہے اور اس کا رکھ رکھاؤ بہت اچھے طریقے سے ایک ٹرسٹ کرتا ہے۔ اندر ہوا اور روشنی کی کوئی کمی نہیں ہے، کیونکہ شمال و جنوب کی دیواروں پر جالیوں سے کام کیا گیا ہے، جو نمازیوں کے لیے ہوا اور روشنی بھی فراہم کرتی ہے۔ پریئر ہاؤس محراب اور منبر پر ختم ہوتا ہے۔ یہاں کے محراب کی اپنی الگ خصوصیت ہے جو اس کو دوسری مساجد کے محرابوں سے جدا کرتی ہے۔ محراب کا اوپری حصہ عام طور سے گہرا ہوتا ہے تاکہ امام کو رکوع اور سجدے میں دقت نہ ہو، لیکن اس محراب کا اوپری حصہ بالکل الٹا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آدھا گنبد کسی نے اس کے اوپری حصے پر چسپاں کر دیا ہو۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ عام طور سے محراب کشادہ ہوتے ہیں کیونکہ یہ امام کی جگہ ہوتی ہے۔ یہاں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ منبر محراب کے اندر ہی بنایا گیا ہے، جو محراب کی سائز کو پتلا کر دیتا ہے۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ منبر اتنا بڑا ہے کہ عام طور سے منبر اتنے بڑے نہیں ہوتے، بلکہ یہ محراب کے برابر میں کافی چھوٹے ہوتے ہیں۔ مسجد ناخدا میں محراب سے زیادہ منبر حاوی نظر آتا ہے۔ منبر کے کناروں پر بھی جالیاں بنی ہوئی ہیں۔ دراصل جالیاں اس مسجد کی زینت کاری کا اہم حصہ ہیں۔ مسجد کے اندر ٹوپی رکھنے کی بھی ایک الگ جگہ بنائی گئی ہے، جو بہت بڑی ہے اور دیکھنے میں پانی کے حوض کی طرح دکھائی دیتی ہے۔ مسجد میں خطاطی کے خشک نمونے موجود ہیں۔ دیواروں پر اللہ کے کلام کے علاوہ فارسی کے اشعار کثرت سے لکھے گئے ہیں۔ مسجد کے اندر چھوٹی بڑی 8 میناریں ہیں۔ باب الداخلہ کے دونوں جانب 2 بڑی بڑی میناریں ہیں اور ان کی اونچائی 151 فٹ ہے۔ میناروں کے اوپری حصوں میں چھتریاں ہیں جو مغل آرکیٹیکچر کی یاد دلاتے ہیں۔ مسجد کے مینار سے
کلکتہ اور اس کے گرد و نواح کا نظارہ قابل دید ہوتا ہے۔ مسجد کئی منزلہ ہے جو عام طور سے دیکھنے کو نہیں ملتا۔ یوں تو اس کا رنگ لال ہے، لیکن اس کے گنبد ہرے رنگ کے بنائے گئے ہیں۔ مسجد کے 3 گنبد ہیں۔ بیچ کا گنبد اپنے دائیں اور بائیں جانب کے گنبد سے کافی بڑا ہے۔ مسجد ناخدا شہر کے قلب میں واقع ہے اور یہاں تجارت کا مرکز قائم ہے، اسی لیے مسجد کے نیچے دکانوں کی ایک لمبی قطار پائی جاتی ہے۔